بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع جج ارشد ملک کے حوالے سے ہے، اور ان کو کیونکہ برطرف کر دیا ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے، لہٰذا اب وہ ملازمت میں رہے اور وہ اپنے گھر چلے گئے۔ یہاں یہ بات دیکھنے کی ہے کہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے بھی اس کا شدید نوٹس لیا اور افسوس کا اظہار کیا کہ ایسے ججز جیسے کہ ارشد ملک صاحب کے حوالے سے بات ہوئی، یہ جوڈیشری کے لیے ایک بدنما داغ ہیں، اور ان کی مثال بالکل ایک عجیب و کیفیت کی ہے جس سے جوڈیشری کی ساکھ کو بہت نقصان پہنچا ہے۔ لہٰذا لوگ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان کی برطرفی کے بعد اب کیا ہوگا۔ میرے بھائیوں، میں نے زندگی میں دیکھا ہے کہ جب ایک آدمی برطرف کر دیا جاتا ہے تو اسی کو سزا کو کافی سمجھ کے وہ اپنے گھر پہ آرام کرتا ہے اور سوسائٹی میں یہ بتاتا پھرتا ہے کہ وہ انوسینٹ تھا اور اس کو غلط نکال دیا گیا، لیکن حالات اور واقعات ان کی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ عوام تو سمجھدار ہے، لہٰذا وہ اس کو ان کے خلاف ہی سنے گی اور سمجھے گی، اور اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جائے گا۔ لیکن اس سے ایک سبق ہم کو ملتا ہے، اور جوڈیشری جو بار بار یہ کہتی ہے کہ انصاف کے تحت دیا جائے، لوگوں کے معاملات دیے جائے، تو دو بڑی اہم باتیں دیکھنی ہوں گی۔ ایک تو سب آرڈینیٹ جوڈیشری جو چاروں صوبوں کے چیف جسٹس صاحبان کے انڈر آتی ہیں، ان کا تلاشی لینی پڑے گی، ان کو چیک اینڈ بیلنس کرنا پڑے گا، ان سے پوچھنا پڑے گا۔ صرف اسٹیٹمنٹ آف ایسٹس لینے سے کافی نہیں ہوتا، ان کے اثاثے جو رشوت کی شکل میں کوئی رسید نہیں ہوتی، اور اس صورت میں وہ جو کچھ بھی پیسے کا استعمال بینامی ٹرانزیکشنز اور دوسرے طریقے سے وہ چیزوں کو پیسے میں کنورٹ کرتے ہیں، ان سب چیزوں پہ دیکھنے کی ضرورت ہے، اور یہ کوشش کرنی چاہیے چیف جسٹس صاحبان کو کہ ان کے خلاف جو ان چیزوں میں مرتکب ہوتے ہیں ان کے خلاف ایکشن ہو، اور ان کو نوکری سے پہلے ہی فارغ کر دیا جائے، نہ کہ ارشد ملک کی اسٹیج پہ آنے کے بعد یہ کہا جائے کہ یہ ہمارے جوڈیشری کے اوپر ایک بدنما داغ ہے۔ لہٰذا ایک کوڈ آف کنڈکٹ بنانے کی بھی ضرورت ہے، تاکہ ججز کو یہ معلوم ہو کہ اس کنڈکٹ کے ساتھ ان کو کام کرنا ہے، اور اگر وہ اس میں غلطی کریں گے تو ایک پیرامیٹر کے حساب سے ان کو سروس سے نکال دیا جائے گا۔ لیکن ہمارے یہاں دیکھنے میں آیا ہے، اور خاص کر میں سندھ کے حوالے سے بات کر سکتا ہوں کہ جتنے ججز ہمارے یہاں ہیں ان کی تعداد تقریباً 1200 کے قریب ہوگی جو سب آرڈینیٹ جوڈیشری میں کام کرتے ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں ججز کی ریپرزنٹیشنز جو چارجز ان کے خلاف لگائے جاتے ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں، اور جوڈیشل کاؤنسل یہ جو ہماری ججز کی پٹیشنز کو سنتی ہے، اس کے پاس بھی جتنی ججز کی تعداد نہیں ہے اس سے زیادہ پٹیشنز موجود ہے۔ اس سے ایک بات تو دیکھنے میں آئی اور سمجھ میں آتی ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں صحیح ہیں یا غلط ہے، ان کے فیصلے تو عدالتیں کریں گی یا چیف جسٹس صاحب کریں گے، لیکن لیٹیگنٹ پبلک پورے صوبے سے رجسٹرار کو درخواستیں بھیجتی ہیں، بلا مبالغہ ان کی تعداد اتنی ہے کہ ایک کمرے میں بھر جائیں پھر بھی وہ کم ہوگی، لیکن ان کے اوپر کسی کی سنوائی نہیں ہوتی، اور رجسٹرار صاحب آفس سے دفتر آفس کر کے اس کے معاملات کو کھٹائی میں ڈال دیتے ہیں، اور اس میں نظر ثانی نہیں کی جاتی۔ میں نے تو کئی دفعہ یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگوں نے کیمرے سے ویڈیوز بنائی اور ان کو رجسٹرار صاحب کے پاس بھیج دیا، واقعے کی سامنے تصویر آنے کے باوجود، موویز آنے کے باوجود بھی ان کے اوپر کوئی ججز پہ ایکشن نہیں ہوا۔ ایسے حالات میں اگر آپ دیکھیں تو جتنے بھی اسکینڈلز اور اسکیمز بنتے ہیں، اور جوڈیشری کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے اہم کیسز جج صاحبان کرتے ہیں، اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو اچھے ججز بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ اچھے کام بھی کرتے ہیں، ایمانداری سے کرتے ہیں، ان کے فیصلے خود بولتے ہیں کہ وہ ایماندار ہیں اور وہ حق اور انصاف کی بات کرتے ہیں۔ لیکن ہماری بدقسمتی دیکھیں کہ ہماری عوام یہ سمجھتی ہے کہ ہم کو
जुडिशरी से इंसाफ मिलेगा। लेकिन जब अरशद मलिक का केस उनके सामने आता है तो वो सारे जजेस को एक ही लाठी से हाँकने लगते हैं और कहते हैं कि जजेस का क्या रवैया है, इनका क्या किरदार है, और इस तरह से बदनामी के बायस बनते हैं और लोगों के अंदर उनका भरोसा उठ जाता है। अवाम ये भी जानती है, जिनका वास्ता कोर्टों से पड़ता है और हाई कोर्ट तक, वो देखते हैं कि उनके साथ बहुत तजलील वाला रवैया इस्तेमाल किया जाता है। उनकी फ़ाइलों को जज साहबान उठा के फेंक देते हैं, उनके केसों की सुनाई नहीं होती। दूर दूर से लोग आते हैं, तारीख पे तारीख दे दी जाती है और ये कहा जाता है कि हमारा मूड नहीं है, जब वक्त होगा सुनेंगे, हमारे पास बहुत सारे और मामलात हैं जिनको हमने देखना है और हल करना है। लेकिन अगर गौर किया जाए तो जो कुछ भी इनकी जिम्मेदारी है जज साहबान की, उनको पूरा करने के लिए एक चेक एंड बैलेंस का सिस्टम होना चाहिए, ताकि उनके साथ, पब्लिक के साथ जो नाइंसाफ़ियाँ जज अपने रवैये से करते हैं वो बड़े अफसोसनाक और दर्दनाक होते हैं। लोग सारा दिन कोर्ट के बाहर बैठे रहते हैं, गर्मी, प्यास, पानी, हर चीज़ की तकलीफ़ होती है, लेकिन फिर भी उनको आखिर में शाम के टाइम जब अदालतें बंद हो रही होती हैं तो कोर्ट उनको तारीख़ पेशकार के ज़रिए दे देता है। वो ख़ुद भी ये ज़हमत नहीं फरमाते कि अदालत में आके उनको अपना चेहरा दिखा दें और उनसे ये बता दें कि आज मैं आपको ये तारीख़ दे रहा हूँ। बहरहाल ये हमारे रवैये हैं। हमारे मुल्क में तरक्की की बातें होती हैं, सोच की बात होती है, तनख्वाहों की बातें होती हैं, मराद की बातें होती हैं, गाड़ियों की बातें होती हैं, पेट्रोल की बातें होती हैं। ये सब चीज़ें जज साहबान को चाहिए, लेकिन उसके बरक्स क्या ये अदालतें हमारे लोगों को, पब्लिक लिटिगेंट्स को क्या इंसाफ देती हैं, क्या उनकी दरदरसी करती हैं? आज अगर ये कर रही होती तो ये नौबत नहीं आती कि लोग एक दूसरे को रोडों पर खुद इंसाफ करने के लिए तैयार हो गए। पुलिस पे से भरोसा उठ गया, और क्योंकि पुलिस और जुडिशरी जोड़ी दामन का साथ है, जो पुलिस वाले केस बना के ले जाते हैं वही जज साहबान उनको हूबहू उसी तरह ट्रीट करते हैं जैसे पुलिस वाले करते हैं। पुलिस वालों का जो रवैया है जजों के साथ और कोर्टों के साथ मुख्तलिफ है, जो कि लिटिगेंट पब्लिक के साथ उनका होता है। हर जगह वो इसका अंदाज़ और बताते हैं। तो अगर देखा जाए तो जज अरशद मलिक साहब ने ये बात साबित कर दी कि जुडिशरी में अगर कोई ख़राब आदमी है तो उसको इसी वक्त फारिग कर देना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा तूल दिया गया तो ये मसले और मसाइल हर आने दिनों के साथ उभरते रहेंगे और जुडिशरी का बहुत बुरा हाल होगा। क्योंकि अगर इनकॉम्पिटेंट लोग, करप्ट लोग, जैसे कि जज अरशद मलिक का केस है, इस तरह के रवैये करेंगे, ये दुनिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर ये हंस रसाई का वजह बना है। हर आदमी इस पे हंस रहा है, दुनिया में भी लोग, क्योंकि इसमें एक एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का मामला था, लिहाजा हर दुनिया का आदमी इसके ऊपर देख रहा है। आज ताज़ा तरीन जो सूरत हाल इंग्लैंड में पैदा हुई और टेलीग्राफ न्यूज़ ने दिया कि उनके असेंबली सेनेट के अंदर एक प्रपोज़ल आया है जिसके तहत वो लोगों को एंट्री नहीं देंगे या डिपोर्ट कर देंगे, जिसके अंदर फॉरेन कोर्ट्स की 1 साल की सज़ा उनको मिलेगी। और अगर ऐसा वो देखते हैं और 6 महीने के जो वीज़ा है उसको मज़ीद एक्सटेंड नहीं करेंगे और उसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा उस ओरिजिन जहाँ पर उस कोर्ट का एग्जिस्टेंस है। लिहाजा ये लंदन के अंदर एक ऐसी सॉल्यूशन आया है जो अभी नोटिफाइड नहीं हुआ और आइंदा दिनों में वो कानून बना दिया जाएगा। तो इससे काफ़ी लोग जो सज़ा याफ्ता हैं, और इसमें नवाज शरीफ का भी केस है, वो डिपोर्ट हो जाएंगे। मुझे लगता है कि जैसे ही नोटिफिकेशन आने का टाइम होगा उससे पहले नवाज शरीफ कोशिश करेंगे कि उनके ऊपर कोई ऐसा स्टिग्मा ना लग जाए जिससे वो दोबारा इंग्लैंड का वीज़ा लेने में
ناکامیاب رہیں یا فیل ہو جائیں، لہٰذا وہ کوشش کریں گے جیسے ہی یہ آرڈر آئے گا، پروموگیٹ ہوگا، تو وہ پاکستان جلدی آ جائیں گے، اور عمران خان کی جو کوششیں تھیں ان کو واپس لانے کے لیے وہ کامیاب ہو جائیں گی۔ عوام میں ایک اور بھی تاثر ہے کہ غریب آدمی کے تو مقدمے سنے نہیں جاتے، لیکن بڑے لوگوں کے مقدمے چھٹی کے دن بھی سنے جاتے ہیں۔ 2 گھنٹے سے ان کی تاریخیں لگائی جاتی ہیں، ان کو ٹائم دیا جاتا ہے، اور فونوں کے اوپر پرائم منسٹر سے، چیف منسٹر سے، نیب کی اتھارٹیز سے سب سے جواب لیا جاتا ہے، اور کوشش کی جاتی ہے کہ اسی دن ان کا فیصلہ کر دیا جائے، اور اسی دن ان کو پاکستان سے دوسرے ملک روانہ کر دیا جائے۔ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ہماری عدالتیں اتنی ایفیشینٹ ہو گئی نواز شریف کے معاملے میں کہ انہوں نے انصاف بھی کیا، اور انصاف کے امپلیکیشنز کو بھی آپریٹ کرتے ہوئے دیکھا کہ آیا اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے یا نہیں۔ جب جہاز ہوا میں اڑ گیا اور نواز شریف ملک سے باہر چلے گئے، اس وقت عدالتوں نے ٹھنڈی سانس لی، تاکہ انہوں نے جس آدمی کو باہر بھیجنا تھا وہ اس کو بھیج دیا، اور اب آگے دیکھا جائے گا، جب آئے گا تو پھر اس کے ساتھ جو جج ان کا کیس سنے گا وہ ان کے معاملات کو آگے لے کے جائے گا۔ یہ ساری باتیں اس لیے میں نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کر رہا ہوں کہ سپریم کورٹ نے بھی نواز شریف کو ہی 4 ہفتے کی بیل دی، تاکہ وہ جیل سے اپنے گھر چلا جائے، اپنا علاج کرائے، اپنی ڈپریشن سے نکلے، اور اس کے بعد دوبارہ جیل چلے جائے۔ یہ پاکستان کی ہسٹری میں اس طرح کا کوئی ریلیف کسی کو بیل کی شکل میں نہیں دیا گیا، لیکن پیروز کے اوپر تو بھیجا گیا۔ لوگ پیروز کے اوپر جیلوں سے آتے بھی ہیں، غم میں، تکلیف میں، لوگوں کی میتوں میں اپنے پیاروں کے ساتھ اٹینڈ کرتے ہیں، لیکن اس طرح کے آرڈر ہم نے پہلے نہیں دیکھے، اور لوگ اس پہ تعجب کرتے ہیں کہ ایسے آرڈرز بھی اس ملک میں ہوئے۔ لیکن ان سب چیزوں کو مد نظر رکھیں، پھر بھی ہم یہ سمجھتے ہیں، اور ہماری یہ سوچ ہونی چاہیے کہ اگر یہ جوڈیشری جیسی بھی ہے، جو بھی حالات ہیں، اس کے اندر پھر کوئی نہ کوئی ریلیف ملنے کے چانسز ہیں۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ عدالتوں میں اچھے ججز بھی ہیں، لیکن وہ ججز جو کوڈ آف کنڈکٹ نہ ہونے کی وجہ سے، یا ان کے اوپر یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ کس طرح سے گفتگو کر رہے ہیں، ان کے لہجے میں کتنی تلخی ہے، وہ کس انداز سے لوگوں سے بات کر رہے ہیں، جس سے لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے۔ لوگ تو ان سے امیدیں لے کے آتے ہیں کہ وہ ہماری جج صاحب ہماری بات سنیں گے، وہ جو بھی فیصلہ کریں اس کے لیے وہ تیار ہوتے ہیں، لیکن جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں کا ماحول ہی کچھ اور ہے، ہر آدمی عزت کر رہا ہے لیکن ان کو عزت نہیں مل رہی، تو پھر وہ مایوس ہو جاتے ہیں، پھر وہ دنیا میں اس کو اچھے انداز میں بیان نہیں کرتے، جس سے لوگوں کو ایک غلط تاثر جاتا ہے۔ تو میرا مقصد بتانے کا یہ تھا کہ جج ارشد ملک ایک ایسی اگزامپل ہمارے سامنے آ گئی ہے جس سے جوڈیشری کو بہت نقصان ہوا ہے، اور اس کے سے ہم کو سیکھنا چاہیے۔ ہم یہ کوشش کریں کہ اس جیسے اگر کوئی اور ججز صوبوں میں کام کر رہے ہیں، سبارڈینیٹ جوڈیشری کے انڈر میں کام کر رہے ہیں، تو ان سے فوراً سوال جواب کرنا چاہیے، ان کو آج ہی روک دینا چاہیے، ان کے معاملات کو دیکھنا چاہیے، اور اگر وہ اس قسم کی چیزوں میں انوالو ہیں تو ان کو نوکری میں رہنا نہیں چاہیے، اور وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس مقدس پیشے کی اور اس مقدس کرسی کی حفاظت کر سکے، اور ان کو فوراً فارغ کر دینا چاہیے۔ اس میں میں سمجھتا ہوں کوئی مشکل بات نہیں ہے، اور یہ چیف جسٹس صوبے کا بہت آسانی کے ساتھ ان معاملے کو ایماندارانہ طور پہ دیکھ کے فارغ کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر ان کو اگر کوئی شکایت ہوتی ہے ججز کو، تو پھر وہ عدالتوں میں جاتے رہیں اور زندگی گزار دیں گے، لیکن ان کے جس طرح لیٹیگنٹ پبلک کے معاملات نہیں حل ہوتے ہیں ان کے بھی نہیں ہوں گے۔ تو لہذا اس میں کوئی خاص تبدیلی یا قانون میں بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک ول کی ضرورت ہے کہ اگر آپ نے جوڈیشری کے اندر بلیک شیپس کو ہٹانا ہے تو پھر وہ ایک قلم سے ہٹ سکتے ہیں، ایسا کوئی نہیں، اور کوئی قانون لانے کی ضرورت نہیں، یا کوئی اس انداز سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ چیف جسٹس صاحب کے لیے کوئی مشکلات کا سامنا ہوگا۔ میرے بھائیوں،
بات تو بہت ہے. آج ہم یہ دیکھنا بھی چاہیں گے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہماری عوام بھی کیا کر رہی ہے. اگر ہم ان معاملات کو سنجیدگی سے دیکھیں تو ارشد ملک کیس نے یہ ثابت کیا کہ پیسہ کتنی بری چیز ہے, کس طرح عزت ذلت اٹھانی پڑتی ہے, شراب نوشی کتنی ذلت کی باعث بنتی ہے. یہ سبق بھی ہمارے لیے ہے. یہ پارٹیز نواز شریف گروپ کو لیے بھی نصیحت ہے اور عزت کی بات. اگر ان کو سمجھتے ہیں کہ ان کی عزت ہے تو انہوں نے جو کچھ بھی موویز ویڈیوز ان کی بیٹی نے دکھائیں لوگوں کو اور ٹی وی چینلز پہ بتائی گئیں, یہ ساری چیزیں دونوں فریقوں کے لیے عبرتناک ہیں. دونوں کو ایک جیسا ہی ٹریٹ کرنا چاہیے. ان کو بھی اس عمل کے عوض سزا ملنی چاہیے. جیسا آپ کو تو آپ نے برطرف کر دیا, لیکن جن کے ساتھ بیٹھ کے یہ کچھ ہوا اور یہ سارا ڈرامہ رچایا گیا اور ملی بھگت سے سارا کام ہوا, ان لوگوں کو بھی سزا ملنی چاہیے. ایف آئی اے کو چاہیے کہ ان کے اوپر ایکشن لیں اور حکومت اس پہ خاموش نہ بیٹھے اور معاملات کو آگے بڑھائے تاکہ دنیا کے لیے نصیحت ہو. لہذا میں یہیں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ اور موضوع پہ آگے بات کروں.